السلام علیکم۔ ہم لوگ جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ریلیشن شپ ہینڈلنگ ہے۔ رشتوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ایک فن ہوتا ہے۔ جو بندہ رشتوں کو یعنی ریلیشن شپ کو ہینڈل کر لیتا ہے وہ ہر چیز ہینڈل کر سکتا ہے۔ لائف از اے بیلنسنگ کو آیا نبوت کو چلایا، اس لیے چلایا کہ میرے بندے جتنے بھی ہیں وہ بیلنس کریں چیزوں کو، رشتے بیلنس کریں۔ رشتوں کو چلانا بہت مشکل کام ہے، ہم رشتوں کو نہیں چلا پاتے، ہم اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے، اور یہ واقعی میں بہت مشکل کام ہے۔ انسان کوئی بھی کام کرے گا تو وہ پرسپیکٹیو اس کا اسلامک ہوگا، تو ہی وہ تمام ڈومینس میں سارے کام کر سکتا ہے۔ اسلامک پرسپیکٹیو پر اسلامک پرسونا جو اس کا ہوگا اسی کے تھرو سب کام ہوگا اپنے صحیح، چاہے وہ ریلیشن بیلنسنگ کا ہو، اس کے جو بزنس افیئرز وہ ہینڈل کرنا ہو، اس کے پاس سے اس کے جو ریلیشنشپ ہے وہ ہینڈل کرنا ہو، کسی بھی ٹائپ کے ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سسٹم چلایا اس لیے تھا تاکہ ہم اس چیز کو بیلنس کر سکیں۔ اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ میں کہتا ہے کہ ہم نے بیلنس کیا ہے زمین آسمان کو، ہم نے چار آسمان کو بیلنس کیا ہے، یہاں کی جو اسپیس ہے اس کو کیا ہے، ہم نے بیلنس کیا، توازن پہ رکھا ہے۔ تو توازن قائم کرنا رشتوں بہت ضروری ہے۔ یہی کرتے ہیں کہ ماں بیٹے کا وہ ٹکرا جائے گا، ہر آپس میں ٹکرائے گا، لیکن اس کو ہینڈل کرنا ہے کہ وہ ٹکرائے فساد نہ ہو، پتہ ہے ٹھیک ہے، ہر ٹکرانے سے فساد پیدا تو اس کا مطلب آپ نے ہینڈل صحیح نہیں کیا، آپ نے ہینڈل نہیں کیا اس کو۔ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، یہی خدا سمجھتی ہے۔ یہ پیرنٹنگ کے اندر بھی اور جو ان کے ساتھ بات کرنے والا ان کی بات ہے، ان کا چائلڈ کس ایج کا، یہ بڑا فیکٹ ہے، اور یہ میٹر کرتا ہے۔ کیا یہ جو ایشوز ہیں ہم نے ہی پیدا مسئلہ یہ نہیں ہے سمجھ کے ہینڈل نہیں کر پاتے، جو انسان ہینڈل ہر حد رکھی ہے، پہنچے تو یہ بھی نہیں ہوگا، یعنی والدین کو
خدا رب الرحمن کے ڈومینس میں نہیں پہنچا سکتے آپ، یہ ان کی حد ہے، یہ ان کے والدین کی میاں بیوی اور پیرنٹ کن کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں یعنی والدین ہوتے ہیں، یہ دونوں ایسے فیکٹر کہ دل کا حدود اللہ یہ جو جائے گا اس کے ڈومین میں نہیں جا سکتے. یہ دو واحد ریلیشن شپ ہے جو اللہ کے ڈومین میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. یا کوئی بندہ جب ان ریلیشن شپ کو فلفل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس محبت کو اس لیول پر پہنچا جاتا ہے کہ جہاں اللہ تک جائے وہ فیس. یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے ایک ریلیشن شپ کو خدا رحمان الرحیم کے ڈومین میں پہنچا دیا. یہ ہو نہیں سکتا، یہ اس کی حد ہے، اس کی حد ہے، تجاوز نہیں کیا جا سکتا. ہر رشتے کی حد ہے اور یہ تو واحد رشتے ہیں جس کی حد کو اللہ تک جا کے لگتی ہے، وہاں سے اللہ کی ڈومین شروع ہو جاتی ہے. تو اسے قرآن میں نے آپ کو دو آیتیں کوٹ گئی، قرآن کی بات ہے، اللہ کی بات ہے. حق تو ہمیشہ سے اللہ کا رہا اور اللہ کا ہی رہا. تو یہی مسئلہ ہے. اب ہمیں جو بیلنسنگ اور ہینڈلنگ ہے وہ کرنی چاہیے. وہ کیسے ہوگی؟ وہ ہوگی اللہ تعالیٰ نے جو پرسپیکٹو رکھا ہے قرآن کے اندر، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات جاری کیے، ہر رشتے کے احکام جاری کیے. جیسے کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی بات کی، سورہ نساء کے اندر پورا پیٹرن بتایا ہے کہ ناراضگی ہوگی میاں بیوی کی تو وہ کیسے صحیح ہوگی، صلح ہوگی تو وہ کیسے ہوگی، اگر عورت بدکاری کرتی ہے تو وہ کس لیول پہ جا کے اس کو سیٹل کر سکتے ہیں، فکس معاملہ ہے وہ، اس چیز کو کیسے فکس کرنا ہے. اگر شوہر کوئی غلط کام کرتا ہے یا کوئی بدکاری کی طرف جاتا ہے یا بے رغبتی دونوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ سورہ نساء کے اندر کہ عورت اگر آپ سے بے رغبتی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کی نافرمانی کر رہی ہے، آپ کی اطاعت نہیں کر رہی ہے، تو آپ کو کس فیکٹر پہ جا کے اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے یا اس کو چینلائز کرنا ہے یا اس کو سزا تک لے کے جانا ہے یا اس کو جزا تک لے کے جانا ہے یا اس کو سمجھانا ہے بجھانا ہے سائڈ کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نے بنایا پورا پیٹرن ہے اس کا، یہ پورا اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احکامات کی صورت میں نازل کیا ہے، جس کو ہم نہیں جانتے، ہم جاننے ہی نہیں چاہتے، ہم جاننے ہی نہیں چاہتے اس رشتے کو. بہنوں کا ذکر جو آتا ہے قرآن میں سورہ نساء میں آتا ہے، ورنہ قرآن کے اندر کہیں ایکسس نہیں کرتا رشتہ بہنوں کا یا بھائیوں کا، کہیں ایکسس نہیں کرتا رشتہ. یہ رشتہ ایکسس نہیں کرتی ہے. ایکسس جو رشتہ کرتا ہے، سب سے زیادہ میٹر جو رشتہ کرتا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ میٹر کرتا ہے. اس پہ پورے احکامات جاری کیے اللہ تعالیٰ نے، طلاق کیسے دینی ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، آپ نے اگر آپ لوگوں میں صلح نہیں ہوئی تو وہ کیسے کرنی ہے، صلح کیسے کرنی ہے، مہر کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، کس طرح دینا ہے، ہر چیز کے بارے میں بیان کی. یہ واحد ایسا رشتہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ بہت بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ میری آیات ہے. ماں باپ کے بارے میں بات کی ہے لیکن اتنی بات نہیں کی، صرف ون لائنر بات کر رہی ہے کہ بھائی ہمارے ماں باپ ہیں، شرک کرنا کیا ہے تو پھر شرک نہیں کرنا ہے، ان کو مجھ تک نہیں پہنچانا، ان کو منع کرتے رہنا، صاف چٹا انکار کرنا ہے آپ نے. ہاں ٹھیک ہے. آگے یہ جو آیت ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، سورہ عنکبوت کی آیت ہے. تو آپ چٹا انکار کر دینا، آپ نے جو ہے اس سے آگے نہیں جانا ہے. اور اگر آپ سے وہ بار بار اسی چیز پہ اصرار کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہیں، تو ان کے لیے رحمت سے یعنی کہ نارملائز ہو کر کو چینلائز کر کے ان کو بول دو بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا،
اور ان سے کنارہ کش ہو سکتے ہو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے کہ ان کو بھی ہدایت دے گا نہ مجھے بھی ہدایت دے گا. یا آپ کہہ سکتے ہو نو فیکٹ اللہ کی زمین بہت بڑی، اللہ تعالیٰ نے پا کے ہجرت کرو. کہیں تم وہاں دین افیکٹ کر رہے تمہارے کو، کوئی لوگ تمہارے دین کو افیکٹ کر رہے ہیں، تمہیں افیکٹ کر رہے ہیں، تو ہجرت کرو وہاں سے، نکل جاؤ وہاں سے، ان ڈیروں کو چھوڑ دو، آگے بڑھو. لائف نام ہی فارورڈ ہونے کا، موو آن ہونے کا لائف نام ہے، لائف اسٹک ہونے کا نام نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماں باپ نہیں چھوڑ سکتے، ہم بہن بھائی نہیں چھوڑ سکتے، ہم رشتے چھوڑ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی صاف کہہ دیا کہ اگر تمہارے کو تمہارا رشتہ، تمہارا کنبہ، تمہارے کو ہر چیز، تم گھر بناتے ہو، سب چیزیں بہت زیادہ عزیز ہیں، تو اللہ کا حساب کی راہ دیکھو، اللہ کے حساب کی راہ دیکھو. تو اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو بنایا ہے، ان کے لحاظ بھی رکھنے کو کہا ہے، لیکن ہم لوگ ان رشتوں کو بہت زیادہ اوور کم کر لیتے ہیں، اور زیادہ بہت اوور لے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ڈومین میں جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا رشتہ. تو اوبیسلی اللہ کے ڈومین میں کوئی چیز لے کے جاؤ گے تو وہ ٹکرائے گی، اور الٹا فساد ہی برپا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. تو لہٰذا رشتے کو ہینڈل کرنا ہے، اس کا پرسپیکٹیو، اس کا پرسونا صرف اور صرف قرآن ہے، اسلامک پرسپیکٹیو ہے، اسلامک لا ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بات کری کہ ہر رشتے کے بارے میں، کہ کس کو کیسے چلانا ہے، کس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، یہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے. تو یہی بات ہے کہ ہم نے اس کو ہینڈل کرنا ہے، ہم نے اس کو. اب جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، یہ بھی ریلیشن شپ کیسے ہینڈل ہوتا ہے، کیسے ہینڈل کریں گے آپ اس کو؟ فساد ہوگا، کیونکہ ڈور اینڈر ہے نا، فساد ہوگا. اس کی سوچ کچھ اور ہے، کیونکہ وہ ایک عورت ہے، آپ ایک مرد ہیں. کیسے جمع ہوں گے ایک دوسرے، کیسے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں گے؟ عورت کو آپ نہیں سمجھا سکتے، باپ کو نہیں سمجھا سکتے، یہ نہیں ہو سکتا. تو الگ الگ جینڈر ہے، یہاں پہ جینڈرزم دیکھنا پڑتا ہے. خاص طور پہ سسٹم میں جینڈرزم دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، دونوں کی سوچ الگ ہے، دونوں کی جینڈر الگ ہے، دونوں کی جینڈرز الگ ہیں، دونوں کی چیزیں الگ ہیں، دونوں کے اسٹرکچرز الگ ہیں. تو یہ کیسے ایک جگہ جمع ہوں گے؟ کیسے ہینڈل کریں گے آپ اس کو؟ کیسے ہینڈل کریں گے آپ اس کو؟ تو اسلامک لا کے طریقے سے ہینڈل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کہا ویسے ہینڈل کریں گے آپ اس کو. ایک عورت کو آپ بات کریں تو اپنا فرمان نہیں کرے گی آپ کی، آپ اس کو بولیں بھائی کہ یہاں نہیں بیٹھ سکتا میں، یہ میری عزت نہیں ہے، اور وہ اس کی بہن کا گھر ہونا چاہیے، اس کے بھائی کا گھر ہونا چاہیے، جہاں سے آپ اٹھنے ہو گئے. کیسے اٹھائیں گے آپ اس کو؟ یہ نہیں ہو سکتا. منع کرتے کہ بولے کہ نہیں، یہ میرے بہن بھائی ہیں، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی، یہ میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی. کیسے چھڑوائیں گے آپ؟ کیسے آپ سمجھائیں گے اس کو کہ میری عزت ہے؟ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کو وہاں تک پہنچانے کے لیے، اس معراج تک پہنچانے کے لیے، جہاں وہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جائے، اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک پیٹرن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیٹرن کے تھرو بنائی ہے، ہر چیز پہ توازن قائم رکھا ہے. اللہ کے رسول کے پاس جب لوگ آتے تھے نا اپنے رشتے دار چھوڑ کے، تو وہ ایسے ہی نہیں آتے تھے، وجہ تھی تو آتے تھے. کچھ بنایا تھا، کچھ دیا تھا، کچھ ایڈ کیا تھا تو آتے تھے، جان دیتے تھے. کیوں؟ بیٹا بدر کی جنگ کے اندر بیٹا باپ کے مقابلے پہ تھا، باپ بیٹے کے مقابلے پہ تھا. ماں چھوڑ کے صحابی آئے، صحابی ماں چھوڑ کر آئے، ماں، بیویاں، بچے چھوڑ کر آئے. کیوں چھوڑ کر آئے سب کچھ؟ مکہ کے اندر کچھ تو دیا تھا نا رسول خدا نے. یہی چیز ہے، رشتوں کی اہمیت تو بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں شروع میں ہی کہا کہ رشتوں کا لحاظ رکھو، لیکن رشتوں کا لحاظ کے اندر ہی چیز ہے کہ آپ نے لحاظ اس طرح سے رکھنا ہے کہ وہ رشتہ اپنی حد پہ قائم رہے، اپنے لیولز پہ رہے، اس کے تقاضے پورے ہوں، بس جو اس کے لیولز ہیں وہ پورے کرے ہوں. لیکن ان لیول کو پورا کرتے کرتے اس ڈومین میں لے کے نہیں جائیں جہاں خدا کی ڈومین ہے.
اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کی بات کرتے وقت جب یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ یہاں تک ہے، اس سے آگے نہیں جانا آپ نے، اور اس ڈومین کے اندر کسی کو لے کے بھی نہیں آنا آپ نے. فرض کریں میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے، اس ڈومین میں آپ بھائی بہنوں کو نہیں لا سکتے. اگر شوہر نے حکم وہاں کر دیا کہ بھائی یہاں سے اٹھنا ہے تو آپ نے وہاں سے اٹھنا ہے، آپ وہاں بیٹھ نہیں سکتے. یہ تو نافرمانی کی ڈومین میں چلے گی، یہ تو نافرمانی ہو جائے گی. پھر تو آپ بولنے کہ نہیں میں بہن کے گھر سے نہیں اٹھ سکتی، آپ کی عزت ہے تو میری بھی عزت ہے، میں نہیں اٹھ سکتی یہاں سے. تو یہ تو غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہینڈل آؤٹ نہیں کیا کبھی ہم نے رشتوں کو. جو لوگ ہینڈل آؤٹ کر لیتے رشتوں کو، ان کی ہر چیز بیلنس میں چلتی ہے. ہمارے پاس طریقہ صرف جو ریلیشن شپ کو ہینڈل کرنے کا وہ پرسپیکٹیو اسلامک پرسپیکٹیو ہے، اسلامک لا ہے، اسلامک پرسپیکٹیو ہے، جس کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے، جس کے طریقے سے ہم نے ہینڈل کرنا ہے. سب سے پہلے ہم ہینڈلیشن میں بات کرتے ہیں یا بیوی کے رشتے کی، کیونکہ یہ پہلا رشتہ ہے، وہ بڑا رشتہ ہے جس کو ہینڈل آؤٹ نہیں کر پاتا اکثر لوگ. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو رشتہ آتا ہے، تو یہ طلاقیں آپ کی کیوں ہوتی ہیں؟ اسی لیے تو ہوتی ہیں، ہینڈل آؤٹ نہیں کر پاتے ہم اس کو. اس کی دماغ میں الگ چیزیں چل رہی ہیں، آپ کے دماغ میں الگ چیزیں چل رہی ہیں، اس کا نظریہ الگ بنا ہوا، اپن سے الگ بنا. وہ 20 سال لا کر آئیے کہیں پہ، اللہ کے بندے کیسے چینج کرے گا تو اس کو ایک دن کے اندر؟ تو یہ بول ایک دن میں میرے نقش قدم آیا، یہ نہیں ہو سکتا. ٹائم لگانا پڑے گا، انویسٹ کرنا پڑے گا. آپ نے جب اس معراج تک اس کو لے کے جانا پڑے گا جہاں وہ آپ بولیں اور وہ اٹھ جائے. وہ ٹمٹماتی ہوئی جو آنکھیں اس کی ہوں، بس وہ اس کی آنکھیں ہوں. اور جب وہ آپ سے پروٹیکشن مانگے تو آپ اس کو الفاظ کہیں گے، میری شہزادی آج آیا دیں گے ہم تو پہ گولی چل تو سکتی ہو، یہ سینہ ہمارا پار کر کے جائے گی. تب تک یہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی کاٹنی پڑتی ہے میاں بیوی کو، بہت کاٹ ہے. جو لوگ ہینڈل کرتے ہیں وہ اس معراج تک پہنچتے ہیں. اس رشتے کے اندر اس رشتے کو پہنچانے اس معراج تک ہے، ورنہ رشتہ ڈیڈ ہو جائے گا. آپ اس کو نہیں سنبھال سکتے. اس کو سنبھالنے کے لیے آپ کو بہت صبر چاہیے. وہ کہیں وقت لگا کر آئیے، آپ کو وقت لگانا پڑے گا اس کے ساتھ، جب آپ اس کے ساتھ چل سکتے ہیں آگے. اب آپ اس کو جو بولیں گے وہ کرنے کو تیار بیٹھی ہوگی. وقت لگانا پڑے گا، اس کا انویسٹ کرنا پڑے گا. انویسٹمنٹ چاہیے اس کے لیے، انویسٹ کرنا پڑے گا. ماں باپ کا رشتہ آتا ہے، اس کے بعد اولاد سے. کبھی پیرنٹنگ میں وہ برن مارتے ہیں، کبھی آپ برن مارتے ہیں. آپ بھی بلینڈر مارتے ہیں، پیرنٹ بھی بلینڈر مارتے. پینٹنگ اندر کی فرض کریں جیسے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ پہلا حق والدین کا، اس کو لات پہ یہ کہ ان کے حقوق کے اندر، اولاد کے حقوق کے اندر کہ ان کے نام صحیح رکھیں، نام اچھا ہو، نیکنیس ہو، جیسا بھی نام ہو لیکن اچھا ہو، کا مطلب سے لحاظ سے اچھا نام ہو. ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان کے پر، اس کے زندگی پہ. تو آپ نے وہ کرنا ہے، یہ حق اس کو ادا کرنا آپ نے. جس کے باہر تروانے کا حق ہے وہ ادا کرنا آپ نے. جس کو پڑھانے لکھانے تعلیم و تربیت کا اس کے حق ہے ادا کرنا آپ. اگر آپ نے تعلیم و تربیت اس کی نہیں کی ہے تو آپ اس کو کیسے بولیں گے کل کہ بھائی بیٹا یہ تم غلط کر رہے ہو؟ آپ اس کو نہیں بول سکتے. آپ نے اس کو اگر صرف تعلیم دلوائی ہے، تربیت نہیں کی ہے، تو آپ اس کو کچھ نہیں بول سکتے. اگرچہ وہ آپ کے بدتمیزی کر رہا ہو، نہیں بول سکتا. آپ نے تربیت ہی نہیں کری. ہمارے یہاں تربیت ہی نہیں ہے. آپ کے معاشرے میں مسئلہ بڑا یہ ہے کہ تربیت نہیں ہے. تربیت نہیں ہے آپ کے معاشرے میں. آپ کے معاشرے میں تربیت نہیں ہے. تعلیم شاید ہو لیکن تربیت نہیں ہے آپ کے معاشرے میں. اور دوسری چیز، آپ کے معاشرے میں تعلیم بھی اس لیے حاصل کی ہے تاکہ ڈگری آئے تو جاب لگے، جاب آئے تو ہم آگے بڑھیں، پیسہ آئے. آپ کے نظریات ہی الگ ہیں، آپ کے معاشرے کے نظریات ہی الگ ہیں. کہ معاشرے کے نظریے ہی نہیں ہے کہ اللہ رازق ہے وہ رزق دیتا ہے. تو وہ والی بات کرتے نا کہ قارون نے کہا تھا
قصاص میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، قارون نے کہا تھا کہ مجھے تو ایک علم سے ملا ہے جو کچھ مجھے ملا ہے، ماں یہ دولت یہ شہرت جو کچھ مجھے ملا ہے یہ تو علم سے ملا ہے۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ علم سے ملا ہے، اللہ نے تھوڑی دیا، علم سے ملا مجھے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ برباد ہوگا بھی، اور میں نہیں جانتا کہ یہ بھی برباد ہوگا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے سزا دی اس کو کہ سب چیزوں سمیت اس کو دھسا دیا زمین کے اندر۔ تو یہی چیز ہوتی ہے، آپ کے تعلیم اسی لیے حاصل کی جاتی ہے تاکہ ہم یہ بن جائیں، اس سے ہم آگے بڑھیں گے اور ہم اس سے اپنے کیریئر بنا کر گرو اپ کریں گے۔ اور اس کے بعد میں اس کے خلاف نہیں ہوں کیریئر بنا کے گرو اپ کرنے کے خلاف، لیکن نظریہ صحیح نہیں رکھا کہ معاشرے میں تربیت نہیں ہے نا، اس لیے نظریہ صحیح نہیں ہے۔ تو بیک ٹو ٹاپک کہ پیرنٹنگ کے جو اصول کھڑے ہوئے ہیں وہ ایک اصول خدا نے بنایا۔ جیسے فرسٹ اصول یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 لڑکے ہیں اور ایک لڑکی ہے آپ کے گھر کے اندر، یعنی ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں، تو پہلا اصول وہاں کھڑا ہوا ہے، رسول خدا نے ایک اصول کو بنا کے دیا آپ کو کہ جب بھی کوئی چیز باپ لے کر آئے گھر کے اندر تو وہ پہلے بیٹی کو دے گا، پھر دونوں بیٹوں میں تقسیم کرے گا وہ چیز کو۔ اگر آپ بیٹی کو وہ چیز نہیں دیتے اور دونوں بیٹوں کو دیتے ہیں، پروٹوکول کے اندر دونوں بیٹے آپ کے ہیں، بیٹی نہیں ہے، تو یہ زیادتی ناانصافی ہے، اور جو بھی سسٹم ناانصافی پہ کھڑا ہوگا وہ ہمیشہ فساد کا شکار ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت علی کا بھی قول ہے نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ بے انصافی کا نظام کبھی کہیں بھی نہیں چل سکتا، جو خاندان ہو، گھر ہو یا سسٹم ہو، ملک ہو، کوئی بھی فیکٹر یا ایسیٹس ہو، نہیں چل سکتا آپ کا۔ کفر کا نظام تو وہاں چل سکتا لیکن بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ ایون میں بیوی کے اندر بھی ناانصافی ہوئی تو فرشتہ بھی نہیں چل سکتا، کہیں پہ بھی ناانصافی ہوگی چل نہیں سکتا، آپ نے انصاف کرنا پڑے گا وہاں پہ۔ انصاف بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے انصاف۔ ہم لوگ انصاف کے صرف لفظ سیکھ لیا ہے لیکن آگاہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کی تربیت نہیں ہے نا آپ کے معاشرے کے اندر۔ آپ کے معاشرے میں تربیت نہیں ہے، آپ کے معاشرے کے اندر والدین کی پیچھے سے تربیت نہیں ہے تو آپ کی کیا کریں گے؟ آپ کے معاشرے میں تربیت نہیں ہے، پھر ہم نے قرآن چھوڑا ہوا تو تربیت کیسے ہوگی؟ آپ ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز لے کے آؤ تو پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹوں کو دو، اگر 2 بیٹے ہیں تو دونوں میں برابر تقسیم کرنا ہے۔ اگر ایک بھی چیز آپ نے ایک بیٹے کو دی اور دوسرے کو نہیں دی، یہ ناانصافی ہو جائے گی۔ انصاف اسٹیبلش کرانا لیڈر کا کام ہوتا ہے، انصاف اسٹیبلش کرانا۔ پاپا کا کام ہوتا ہے اولاد میں انصاف اسٹیبلش کرائے۔ جو شخص 3 بچوں کو یا 2 بچوں کو نہیں سنبھال سکتا، ان میں انصاف نہیں کر سکتا، وہ حاکم نہیں ہو سکتا، حاکم بھی انصاف نہیں ہو سکتا۔ آپ نے انصاف اسٹیبلش وہاں کیا ہی نہیں ہے، پھر وہ کل کو بڑے ہو کر آپ کے ساتھ بے انصافی کریں گے تو آپ نہ بولیے گا کہ آپ بے انصافی کر رہے ہیں، آپ نہیں کر سکتے، نہیں بول سکتے آپ نے بھی تو کی ہے۔ والدین یہ کیوں بھول جاتے ہیں پیرنٹنگ کرتے وقت کہ بھئی ہم نے بھی تو کی نا انصافی، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی، ہم نے کون سا ختم کر دیا۔ ایک چیز جو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے رشتہ 2 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، اگر آپ کسی کے حق نہیں دیں گے، چاہے وہ خود سے نہ دیں یا بھول کے نہ دیں یا نہ انجان ہوں، اس بات کو چاہتے نہ کہ بھئی یہ بھی اس کا حق ہے، تو آپ نے اس کا حق تو نہیں دیا نا، تو آپ کو کیسے وہ حق دے دے گا جو آپ کو چاہیے تھا، نہیں ملا، کیسے مل گیا؟ ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہی ہینڈلنگ، بیلنسنگ، جب آپ حقوق میں بیلنس کرتے ہیں تو آپ کو بھی بیلنس ملتا ہے۔ گیو اینڈ ٹیک ہے نا، آپ حق دیں گے تو آپ حق لیں گے، آپ حق نہیں دیں گے تو آپ حق نہیں لے سکتے، کسی سے بھی نہیں لے سکتے، آپ دیں گے تو ہی لیں گے۔ توازن قائم کیا اللہ تعالیٰ نے، دیں گے تو ہی لیں گے، نہیں دیں گے تو نہیں لے سکتے آپ، استطاعت کی تو یہی بات ہے کہ ہم نے ہینڈل نہیں کیا کبھی۔ ہینڈلنگ ریلیشن شپ ہینڈلنگ از دا
past is a matter for in your life is a compulsory. It is a compulsory. It is a important thing. It is a compulsory thing goes in your life. भाई आप किसी को नहीं बोल सकते अगर आपने हाथ नहीं दिया तो। आपने अगर रिश्तों को हैंडल नहीं किया तो ये आपकी गलती है, आपकी गलती है। हैंडलिंग अगर आप पहले ही हैंडल कर लेते, चीज़ों को सीख लेते, हैंडलेशन सीख लेते, इसका पर्सपेक्टिव जान लेते, आप हैंडल कर लेते, बर्बाद नहीं होता, बर्बाद नहीं होता। हैंडल सही नहीं किया। मैं अभी भी जब तलाक दे रहा था तो हैंडल सही नहीं किया, हैंडल सही नहीं किया। वहाँ जब औलाद माँ बाप को छोड़ी तो वहाँ माँ बाप ने हैंडल सही नहीं किया। औलाद माँ बाप को छोड़ती तो वहाँ माँ बाप ने सही हैंडल नहीं किया, औलाद को अपने हैंडल नहीं किया सही से। इसी तरह से कोई भी रिश्ता आपस में टकराएगा, वो ज़्यादा टकरा रहा होगा। टकरा जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत टकरा जाए और हो जाए, फसाद तक बात पहुँच जाए, तो वो आपने हैंडल सही नहीं किया। आपको हैंडल करना चाहिए था, सीखना चाहिए था, हैंडल नहीं किया आपने। थैंक यू।